عقائد اس میں شامل ہیں، عبادات اس میں شامل ہیں، معاملات اسلامی شریعت کا جز ہے، اخلاقیات اسلامی شریعت کا جز ہے، اور حدود اور قوانین بھی اسلامی شریعت کا جز ہے۔ اب آپ مجھے تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے سوچ کر بتائیں کہ کیا یہ پانچوں چیزیں زندگی کو مکمل لے کر نہیں چلتی؟ اس کے علاوہ کوئی ایسی چھٹی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ زندگی کا یہ پہلو، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، کہ زندگی کا یہ پہلو جو ہے وہ اس شریعت ان 5 اجزاء سے بالکل باہر ہے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ اسلامی شریعت کی باؤنڈری سے باہر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسلام اپنا دعویٰ رکھتا ہے کہ میں ایک مکمل نظام حیات ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسلام کیسے مکمل نظام حیات ہے۔ یہ وہ پھر قرآن والی آیت، یہ پھر وہی آیت ذہن میں رکھیے گا جو خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آپ اگین لفظ اسلام کو مذہب نہ لیں، اب لفظ اس آیت کے کانٹیکس میں اب اسلام کو محض مذہب نہ لیں، اسلام کو ایک اسلامی شریعت کے لفظ میں، اس کانٹیکس میں، اس آیت میں لفظ اسلام کو جانچیں، جس میں عقائد بھی پورے ہو گئے، عبادات بھی پوری ہوگی، معاملات بھی آپ کے آ گئے، اخلاقیات بھی آ گئی، حدود اور قوانین بھی تب تک آپ کے کیا ہو چکے تھے؟ مکمل ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ نظام زندگی تھا جو اللہ تعالیٰ نے تب تک پورا کر دیا ہوا تھا۔